آپ کبھی خیر یہ ابھی بات کریں گے شاہ صاحب، یہ ایک اس جگہ کا اور اس آستانے کا اعجاز ہے اور ایک خاص عطا ہے کہ جو لطف ذکر حسین یا ذکر اہل بیت کا یہاں سننے سنانے میں دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ہے۔ یقین کریں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور وہاں یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر بعد پتہ بھی چل جائے گا، پتہ ہے بھی صحیح، اور پھر اس کا پھر تجربہ ہو جائے گا۔ غالباً پچھلا جو چلہ تھا، پہلی نشست پر جناب نے جناب امام زین العابدین سرکار پر گفتگو کی، 4.25 گھنٹے کی گفتگو تھی۔ تو وہ ایک جب بات چھڑتی ہے تو ایسے ہی ہے، دنیا میں بہت لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور ہوتا رہے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ کسی ایک مخصوص طبقے کے فرد نہیں ہیں، وہ تو پوری کائنات انسانی کے رہنما ہیں۔ تو اس نال ہوئے نا پتہ لگتا، مگر یہ بات طے ہے کہ یہاں جو لطف ہے وہ کسی اور جگہ پہ کسی اور منہ سے بھی وہ لطف نہیں ملتا۔ بہرحال ہم سارے خوش نصیب لوگ ہیں جو فیضان عشق لے رہے ہیں، یہ عشق کا فیض ہے، محبت کا فیض ہے۔ میں بلا تمہید اور بلا تاخیر حضور پیر صاحب کی قربت میں رہنے والے اور جناب کے پاس اور جناب کی باتوں کی جو مغز ہے، جو کرکس ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے والے محترم سید افتخار الحسن شاہ صاحب موجود ہیں یہاں، اور جناب کی حکم کے مطابق محبت مشن کیا ہے اور آپ کی اور ہماری اس مشن میں کیا وابستگی ہے، کیا طور طریقے سے وابستگی ہونی چاہیے، میں محترم افتخار شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور پیار کی باتیں پیار کے انداز میں کہیں۔ محترم سید افتخار الحسن شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر، اس کا بے حد احسان اور بے حد و بے حساب درود پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، آپ کے احباب پر۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں بہنوں سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کہ واقعتاً جیسے طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ انتہائی مبارک لمحات، انتہائی بابرکت لمحات ہمیں میسر ہیں، اور خاص کر کے اس افراتفری کے دور میں ہم سب بار معاشرے میں رہتے ہیں، جو صورتحال ہے، تو یہ بالخصوص اس کو اللہ کا خاص کرم کہیں گے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں اسی حساب سے، جتنا پرفتن دور ہے، جتنی بار آلائشیں ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کے، لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ کے اللہ نے ہمیں نشہ عطا فرمایا، ہمیں مستی عطا فرمائی، ہمیں کیف عطا فرمایا۔
جناب کے ہوتے ہوئے گفتگو میرے لیے سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے. بہرحال جناب کا حکم ہے. میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے محبت مشن کے حوالے سے کروں گا. محبت مشن کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے. میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک تو جناب ہی کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے, لیکن جناب کا حکم ہے کہ تھوڑی سی تربیتی گفتگو. اور تربیت بھی میں یہ سمجھتا ہوں جناب ہی کرتے ہیں, جناب ہی فرماتے ہیں. یہ ہمارا یہاں کھڑا کرنا محض ایک بہانہ ہے. یہ میں نے 22-23 سال کا میرا تجربہ ہے, میرا نچوڑ ہے. اگر کہیں کہ ہماری تربیتی باتوں سے کوئی تربیت پکڑتا ہے تو یہ انتہائی خام خیالی ہے. یہ سارے کا سارا کام الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پر جناب کے سپرد اور جناب ہی کرتے ہیں. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ شاید میرے لیکچر سے یا میری باتوں سے کسی کی امپروومنٹ ہوگی یا کچھ ہوگا. کم از کم میں اس پر بلیو نہیں کرتا ہوں. دنیا کا ایک اصول ہے, دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں, اس کا کام کوئی مقصد سامنے رکھتے ہیں, کوئی ٹارگٹ ہم اپنا سامنے رکھتے ہیں, اور پھر اس ٹارگٹ کے حساب سے ہم چلتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے مقصد سامنے رکھا تھا, جس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر ہم نے کام شروع کیا تھا, کیا اس کا مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بالکل اسی طرح جب ہم نے بیعت کی, جناب نے ہمیں قبول فرمایا. یہ ہمارا کوئی کمال نہ تھا, نہ ہے, نہ کسی کا ہوگا. یہ مہربانی ان کی, اس کو اللہ کا فضل کہیں کہ جناب نے ہمیں قبول فرمایا. اس کے بعد اب جناب نے جب قبول فرما لیا, یہاں ایک عہد و پیمان ہو گیا, ہم نے جناب کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا, جناب پیر صاحب بھی فرماتے ہیں, ایک قوال نے فرمایا تھا کہ لڑکا کی شادہ پھڑیے پینڈا مک ویندا, کہ اگر جناب کی بیعت کے بعد واقعہ تن سفر ختم ہو جاتا ہے, سفر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. لیکن اس نقطے کو پکڑنے کے لیے پھر اپنا اپنا نصیب ہے, جس کو جلدی سمجھا دیں, جس کو لیٹ سمجھا دیں, لیکن اس کا سفر انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اب پیچھے رہ کیا جاتا ہے, پیچھے رہ یہ جاتا ہے کہ ہم نے اب جناب کے ساتھ نبھانی ہے. ہم نے جو عہد کیا تھا, ہم نے جو وعدہ کیا تھا, ہم نے اس عہد کو, اس اپنے وعدے کو ہم نے وفا کرنا ہے. جناب کے ساتھ تا دم مرگ, جتنی ہماری عمر ہے اس حساب سے ہم نے جناب کے ساتھ چلتے جانا ہے, چلتے جانا ہے. اور اس میں پھر تربیت بھی ہے اور سارے لوازمات ہیں. اب مرشد کی ذات ایک آئینہ ہوتی ہے, ایک چاند کی طرح چمکتی ہوتی ہے, سورج کی طرح روشن ہوتی ہے. مرشد کو ایک ہیرے کی طرح اگر دیکھیں, ہیرے کو جس جہت سے دیکھیں ایک نیا رنگ دیتا ہے, اور وہ رنگ بے مثال ہوتا ہے, دیکھنے کے لائق ہوتا ہے, دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. مرشد کی ذات ایک ہیرے کی طرح ہوتی ہے. اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہوتی کہ یہاں بیٹھ کر خطاب کر دیا, اللہ کا ذکر کروا دیا, یا ایک مخصوص جو طریقہ ہم نے سمجھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. مرشد کی ذات تمہارے صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح تک, خواہ آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں, آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں, خواہ وہ ظاہری ہیں خواہ وہ باطنی ہیں, ان میں مرشد رہنمائی عطا فرماتے ہیں. اور اب یہ طالب پر ڈیپینڈ کرتا ہے, مرید پر یہ منحصر ہے کہ وہ اپنے مرشد کو کس کس جہت سے دیکھتا ہے. اور ایک کامل طالب, ایک مکمل مرید ہے ہی وہ جو اپنے مرشد کو اس کی ہر جہت سے اس کا وہ احاطہ کرے,
اس کو وہ فالو کرے، پھر جا کر وہ مرید کسی منظر پر پہنچتا ہے یا واقعتاً کوئی چیز جب بنتا ہے تو پھر وہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلا شبہ ہم ناقص ہیں، جناب کامل ہیں، بلکہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام انسانوں کی طرح جو چیز ہمیں پسند آتی ہے اس کو ہم بیان بھی کرتے ہیں، اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہماری طبیعت پر بوجھ ہوتی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں سکھاتی نہیں ہے، وہ اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کما حقہ، جو مرشد کا فیض ہے وہ ہمارے اوپر وہ رنگ نہ چڑھتا ہے، نہ ہمیں وہ فیض ملتا ہے۔ ابھی میں اس پہ آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم جناب تسبیحات دیتے ہیں، ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، کرنے چاہیے، اس کا ایک نور ہے، اس کا ایک فیض ہے، وہ ملتا ہے، انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ میں گفتگو کو مختصر کر کے اپنے عین مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک چیز جو سب فقراء میں پائی جاتی ہے اور ہمارے مرشد کریم میں بھی بدرجہ اولا پائی جاتی ہے، وہ ہے محبت، وہ ہے محبت۔ اب یہ جتنا محرم شریف کا آپ نے اجتماع دیکھا یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جتنے آپ اجتماعات دیکھتے ہیں، جتنا آپ رنگ دیکھتے ہیں، جتنا لوگوں میں کیف اور سرور دیکھتے ہیں، وہ سارے کا سارا محبت کی پیداوار ہے۔ ہم بھی سامنے جو بیٹھے ہیں تو یہ تو دور گزر رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی کسی کو مان کر تیار نہیں ہے، لیکن جناب نے اتنا پیار دیا کہ بالآخر ہم ماننے پر مجبور ہو گئے، اور واقعتاً جناب اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید پتھر سے پتھر انسان بھی کم از کم ایز اے انسان وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا، خواہ وہ 2 منٹ بھی آپ کے پاس وہ کھڑا ہو جائے یا وہ بیٹھ لے۔ ہم میں پرابلم کیا ہے کہ جو محبت جناب دیتے ہیں، جو محبت فقراء کی جتنی آپ تاریخ پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، کہ جو بھی فقراء نے کام کیے ایک کام سب میں مشترک تھا، وہ یہ تھا مخلوق خدا سے محبت۔ خواہ جس مرضی فقیر کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں، نمازیں سب نے 5 ہی پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، وبین پڑھی، وظائف کی ہے، کسی کے لیے نہ نمازیں کم تھی، نہ قرآن اور تھا، نہ حدیث اور تھی، وہی کامن چیزیں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں عبادات، انہوں نے وہی کی، لیکن ایک کام جو ان کو داتا علی حجویری کو اور حضرت معین الدین چشتی کو اور بہاؤالدین زکریا ملتانی اور جتنے فقراء اٹھا کے دیکھ لیں جن کو شہنشاہی نصیب ہو گئی، اور وہ اس وقت کے بھی شہنشاہ تھے اور آج بھی شہنشاہوں کی طرح وہ راج کر رہے ہیں، وہ ایک چیز تھی کہ انہوں نے بے پناہ مخلوق خدا سے محبت کی۔ اس وقت بھی لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے تھے، اور آج ان کو ہزاروں سال ہو گئے ہیں پردہ فرمائے ہوئے، آج بھی لوگ ان کے مزار پر اسی ذوق اور شوق سے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے مخلوق خدا سے محبت کی تھی۔ اب محبت میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں محبت کی۔ جناب جب محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ساری ان کی باتیں سنتے ہیں۔ اب جناب جب ہمیں واپس معاشرے میں بھیجتے ہیں، جب ہم جیسے چلہ ختم کر کے جائیں گے، تو ایک چیز جس کو میں نے بارہا جناب کی زبان سے سنا وہ یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت سے رہو، آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت سے رہو۔ یہ فکرہ آپ میں سے سب نے اور میں نے یہ بارہا جناب سے سنا ہے، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس فکرے کو سمجھ نہیں پا رہے، ہم اپنے اندر اس فکرے کو، اس لفظ کو جگہ دے نہیں رہے،
اور یہی وجہ ہے، یہ میں آپ کو جناب کے سامنے لکھ کر دیتا ہوں کہ جس وقت تک تم محبت کو اپناؤ گے نہیں، محبت کو اپنانے سے کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بغض، کینہ، حسد، انات، یہ تمام کی تمام چیزیں نکلیں گی تب محبت آئے گی، ویسے نہیں آتی محبت۔ جب یہ چیزیں نکلیں گی پھر تمہارے اندر محبت آئے گی، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ چیزیں نکال کے دیکھو، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہارے اندر قلندری فیض کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے تمہارے چہروں پر نور چڑھتا ہے، کیسے تمہارے چہروں پر رنگ چڑھتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وظائف سے رنگ چہرہ تبدیل ہوتا ہے۔ بھگت کبیر نے کہا گر نہانے سے نر تر ہے تو مینڈک کیوں نہیں تر ہے نر ہے جس کا جالی میں تو گھر ہے، گر جتھا بڑھانے سے نر تر ہے بال بڑھانے سے، تو پھر مور کیوں نہیں نر ہے جس کا اتنا لمبا پر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ گر شنکھ بجانے سے نر تر ہے، یہ ناد جو بجاتے ہیں، تو گدا کیوں نہیں نر ہے جس کا اتنا لمبا وہ سور ہے۔ کہے کبیر کا بال کا وہی نر تر ہے جس کے ہردے میں ہری ہر ہے۔ جس کا دل صاف ہے، جس کا دل صاف ہے، صاف ہو چکا ہے، اس دل میں خدا آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ کبھی اس دل میں نہ جناب کا تصور ٹھہر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے تو بے شک کہتا رہے، یہ میرا بھی تجربہ ہے۔ جناب کا تصور ہم کہتے ہیں تصور نہیں ٹکتا، تصور نہیں آتا، اس میں اللہ ذات نہیں ٹکتا، یہ مرتے دم تک نہیں ٹکے گا جب تک یہ اندر ساری غلاظتیں اس دل سے صاف نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت نہیں ہوگی۔ میں نے جناب کو دیکھا ہے، امیر آتے ہیں یہاں پر، غریب آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، ان پڑھ آتے ہیں، جاہل آتے ہیں، پڑھے لکھے آتے ہیں، ہر طبقہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ مرشد کی ذات ایک نمونہ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا جناب نے کسی سے منہ پھیرا ہو؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر طبقے کا انسان یہاں پر آتا ہے۔ جناب نے کبھی کسی سے منہ نہیں پھیرا، اور اس انداز سے دعا دیتے ہیں، اس انداز سے پیار کرتے ہیں کہ یقین کریں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا دل سے کسی کو دعا دینا، جیسے ہم اپنے قرابت داروں کو یا بچوں کو۔ اور جناب کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ داؤد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید ان لوگوں سے محبت کرنے میں اور داؤد سے محبت کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، یہ خون ہے، یہ اولاد ہے، لیکن پیار کرنے میں، چاہنے میں، محبت کرنے میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تمیز ہوگی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے آپس کے مسئلے، جناب کسی ایک سے زیادہ پیار کریں دوسرے کو نہیں بھاتا، کسی ایک کو دم درود کی اجازت دے دیں دوسرے کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب میں نازل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ آگے نہ نکل جائے اور میری ویلیو نہ کم ہو جائے، میری مارکیٹ نہ کم ہو جائے، شاید میں کہیں پچھلی لائن میں نہ چلا جاؤں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک کلندر کو بادشاہ وقت ہوتے ہوئے، کلندر وقت ہوتے ہوئے خلفاء کی ضرورت ہے۔ ایک حساب سے ضرورت نہیں بھی ہے، کلندر ہوتا ہے، کسی کونے میں، کسی جنگل کے کونے میں جا کے بیٹھ جائے، لاکھوں دنیا وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب نے آگے ناظمین مقرر کیے، خلفاء مقرر کیے، کیوں؟ ایک نظام چلانے کے لیے۔ ایک کلندر وقت کو تو بندوں کی ضرورت ہے، اور آپ کے ساتھ اگر ناظمی اور خلافت کا لیبل لگ جائے، آپ کہتے ہیں بس اس شہر میں اب صرف میں ہی ہوں، اور کسی کی نہ ضرورت ہے نہ کوئی ادھر آنا چاہیے۔ کوئی اگر آ گیا تو بس پھر گڑبڑ ہو جائے گی، پھر اس کی شکایتیں اپنے اندر اور اپنے حلقہ ارباب میں صبح و شام ہم پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟
وہی پہلی بات، ہم لفظ سمجھا ہوا ہے، محبت مشن نام سنا ہوا ہے، اور جناب جب کہتے ہیں تو ہم یہ سر کر دیتے ہیں۔ خدا را یہ میں انتہائی درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ اپیل کرتا ہوں، اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکالو اور پھر دیکھو۔ ہمیں یہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں۔ چیک کر کے دیکھ لینا، میں آج گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، اپنا دل صاف کریں، ادھر سے شوائیں 1 سیکنڈ میں اثر انداز ہو کر آپ کو بتا دیں گے۔ ہمارا اپنا اندر نہیں کلیئر ہوتا، ہم کہتے ہیں میں تو کرتا ہوں، وہ نہیں کرتا، میں تو اسے بلاتا ہوں، میں تو اس کے پاس جاتا ہوں۔ ہم اگر جاتے بھی ہیں، تھوڑا سا جہاں میں جس گہرائی سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم جس کے پاس جاتے بھی ہیں تب بھی اندر نفرتیں لے کر جاتے ہیں۔ جب نفرتیں لے کر جائیں گے تو پھر آپ توقع کریں گے وہاں سے پازیٹو میسج آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، یہ مشن ہے، ایک تحریک ہے جو جناب نے بپا کی ہے، اور ہم ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں، ہم جناب کے دست و بازو ہیں، ہم آگے ان کے نمائندے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو، جناب جس اوج پر، جس نیج پر اس مشن کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے اور اس کی ہوا بھی نہیں ابھی تک شروع ہوئی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم روحانیت کے ماحول میں 20 سال 15 سال ہو گئے ہم یہاں رہ رہے ہیں، لیکن وہ نہ ہماری روح پر رنگ چڑھا ہے، نہ ہی رنگ ہماری حرکات و سکنات میں بھی تک آیا ہے۔ اور وہ جب تک ہماری حرکات و سکنات میں، اور وہ تمام تر محبت جو ہمیں جناب سے ملی ہے، اگر وہ ہمارے روح میں داخل نہیں ہوتی، پھر ہماری حرکات و سکنات پر وہ داخل نہیں ہوتی، تو اس کا معاشرے پر کبھی بھی رنگ نہیں چڑھے گا۔ ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں، آج تک جتنا کام ہوا ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جناب کا اپنا کام ہے۔ میں جناب کے ساتھ پورا پاکستان میں بھی پھرتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ سارے کا سارا جناب کا اپنا کام ہے۔ اور سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے کب کرنا ہے، ہم سے کیوں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے ہو جائے گا۔ اس کی شرط ایک ہی ہے کہ اپنے من کو صاف کرو، نمونہ بنو پیار کا، محبت کا، پیکرو محبت، خواہ کوئی بھی ہو، پیر بھائی ہو، یہ تو ہے فرض عین، اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس کے لیے جب تم سراپا پیار بنو گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ آپ کے گرویدہ نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ ہمارے اندر 150 سوالیہ نشان ہوتے ہیں، تو وہ سوالیہ نشان پہ لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اس محبت کی گہرائی کو سمجھو، اس محبت مشن کو سمجھو۔ اس پر اتنی بات ہو سکتی ہے کہ انتہائی لمبا ٹاپک ہے یہ، اور انتہائی پر مغز، اور محبت ہی خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، انبیاء نے بھیجی، اولیاء نے پھیلائی، اور جناب بھی محبت ہی کو پھیلا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کر رہے، ہم اس کو پوری گہرائی کے ساتھ اپنے اندر جگہ نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہم خود فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آگے پھر فیض یاب ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور واقعتاً اس محبت کو اپنے قلب و جگر میں اللہ ہمیں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت